جی تو یہ لیکچر آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو ایس ایس ٹی جنرل لائن ٹیچر پبلک سروس کمیشن ایچ اے کے کا پیپر یا ٹیسٹ دینے جا رہے ان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ 100% مارکس لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ کامیابی کی کنجی ہے. چونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ پیپر کس طرح سے آئے گا، اور اس میں جو مارکس کی ڈویژن ہے وہ کون سے سبجیکٹ سے کتنے مارکس ہوتے ہیں. تو میں نے ان اسٹوڈنٹس کی پرابلم کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی ڈیٹیل سے یہ لیکچر بنایا ہے، اور اس لیکچر کو سمجھنے کے بعد میکسیمم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میکسیمم مارکس لے سکتے ہیں، بلکہ 100% مارکس لے سکتے ہیں. تو اس لیے اس پورے لیکچر کو آپ نے بغور سننا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی تیاری سٹارٹ کرنی ہے. اور جیسے ہی آپ میرے اس لیکچر کو سن کے فارغ ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لیکچر کتنا امپورٹنٹ ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایس ایس ٹی جو جنرل لائن کا پیپر ہے وہ ٹوٹل 100 مارکس کا ہوتا ہے، جس میں پہلا پورشن کوشچن نمبر 1 سے کوشچن نمبر 30 تک 30 مارکس کا یہ پیڈاگوجی کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو انگلش کا پورشن ہے وہ 20 مارکس کا ہوتا ہے، اردو 20 مارکس کے ہوتے ہیں، اور پاک سٹڈیز 10 مارکس کا، اسلامک سٹڈیز یہ بھی 10 مارکس کے ہوتے ہیں، اور کشمیر سٹڈی یہ بھی 10 مارکس کے ہوتے ہیں. آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور ان تمام سبجیکٹس پہ میرے لیکچرز 1 بائی 1 آتے جائیں گے، آپ ان کو سنتے جائیں، انشاءاللہ آپ 100% مارکس لے سکتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے، جو یہ 6 سبجیکٹس ہیں، ان میں سے کتنے کتنے مارکس کے پیپر اور کہاں کہاں سے آتے ہیں. تو یہ اگلی سلائیڈ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پورشن 1 ہوتا ہے ایس ایس ٹی جنرل لائن کے پیپر کا، پیڈاگوجی کا پورشن ہوتا ہے، یہ کوشچن نمبر 1 سے کوشچن نمبر 30 تک ہوتا ہے، اور اس میں 30 مارکس ہوتے ہیں. اور اس کی جو سب ڈویژن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو کریکولم ڈیولپمنٹ کا پورشن ہے اس میں 3 مارکس کا جو 3 مارکس کے ایم سی کیو آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک ایک مثال یا دو مثالیں بھی دیتا جاؤں گا کہ یہ کس طرح سے مارکس آئیں گے. جیسے مثال دیتے ہیں کہ کریکولم ہیلپس دا ایجوکیشنسٹ ٹو اچیو، تو گولز ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں یا ویلیوز ہیں یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے. دوسرا ہے ایجوکیشنل ریسرچ، بھی امپورٹنٹ حصہ ہے پیڈاگوجی کے پورشن کا. 3 مارکس کو یہ کور کرتا ہے، اور جیسے اس کا کوئی ایک میں آپ کو کوشچن بتا دیتا ہوں کہ ریسرچ دیٹ از ڈن بائی انڈرسٹینڈ اینڈ ایونٹ فرام دا پاسٹ از ناؤن ایز. تو آگے ایم سی کیو میں آ سکتا ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے، کوریلیشنل ریسرچ ہے، ریپلیکیشن ہے، یا ہسٹوریکل ریسرچ ہے. تو اس طرح سے یہ ایجوکیشنل ریسرچ کے پورشن سے 3 کوشچن آتے ہیں. اس کے بعد ہے ایجوکیشنل میئرمنٹ اینڈ اسیسمنٹ، یہ 2 مارکس کے ہیں. اور اس کے بعد چائلڈ ڈیولپمنٹ 4 مارکس کا ہے اور اپروکسیمیٹلی، اور کلاس روم مینجمنٹ 3 مارکس کا ہے اپروکسیمیٹلی، اور ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن 3 مارکس کے ہیں. اور اس کے بعد ہے ٹائپس آف لرننگ اینڈ موڈز آف ایجوکیشن، تو یہ 4 مارکس کے ہیں. اس کے بعد ایک اس کا حصہ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی اینڈ فلاسفی، یہ بڑا پورشن کور کرتا ہے 5 مارکس کے. اس میں جو ٹیکسونومیز ہیں، جو سائیکالوجیکل تھیوریز ہیں، جو فلاسفیکل تھیوریز ہیں، یہ ساری اس کا حصہ ہیں. اور آخر پہ جو کوشچن نمبر 27 سے 28 سے 30 تک ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ٹیچنگ میتھڈز اینڈ اسٹریٹجیز، کہ کون سے سبجیکٹ کو پڑھانے کا کون سا میتھڈ ہے، اور ٹیچرز کون سی اسٹریٹجیز استعمال کر سکتا ہے. تو یہ 3 مارکس کور کرتا ہے. تو اس طرح یہ جو ٹوٹل ہے یہ پورشن یہ 30 مارکس کا ہے. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں کہ باقی جو سبجیکٹ ہیں وہ کتنے مارکس کور کرتے ہیں. اب جو دوسرا پورشن ہے وہ ہے انگلش کا، اور انگلش کے پورشن میں
क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 50 तक 20 मार्क्स होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं। और ये आता कहाँ से है? ये इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर। और बुक्स भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ कि जो एक्स स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीए किया है, अब तो चूँकि बीए ख़त्म हो चुकी है, अब एडीए है और एडीएस है, या जो बीएस हैं वो डिग्रीज़ हैं, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर उन्होंने बीए किया है तो उन्होंने बुक्स पढ़ी होंगी, शॉर्ट स्टोरीज़ की, वन एक्ट प्लेस की, और पोएम्स और बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच, ये उन लोगों के लिए है। और मैं आपको सैंपल से एक दो क्वेश्चन भी बता दूंगा। उसके साथ है जो आजकल स्टूडेंट जो नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़े, जो एडीए और एडीएस में पढ़े हैं, तो एडीए की जो पार्ट 1 की बुक है तकरीबन इसको कवर करती है। और मिसाल ये देता हूँ कि फ़र्ज़ किया एक मैं एमसीक्यू आपको बताए देता हूँ कि एक क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन इज़ आ टू वे प्रोसेस, वन वे प्रोसेस, एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियाज़ या एक्सप्लेनेशन, ये हो गया। या कोई एक और क्वेश्चन दे देते हैं कि जी एक क्वेश्चन है विच पोएम इज़ रिटन इन प्रेज ऑफ स्लीप। तो ये वो जो पुरानी बुक है बीए की, जिसमें से आप ये जो मैं पोर्शन हाईलाइट कर रहा हूँ ये उसको कवर करती है। और इसके साथ जैसे ये बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो मैं इसका कोई एक एमसीक्यू आपको बताए देता हूँ कि फ़र्ज़ किया एक है इसका एमसीक्यू के जो सोनेट है, या कोई और, मैं आप इसको साथ एक क्वेश्चन आपको बताए देता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि जो विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ इट व्हेन अ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन अ पोएम। तो उसने एमसीक्यू साथ दिए हुए हैं, आपने कोई एक एमसीक्यू सेलेक्ट करना है। तो ये जो बेसिक फिगर ऑफ स्पीच है ये भी इंग्लिश वाले पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब जो तीसरा पोर्शन है वो है उर्दू लिटरेचर एंड ग्रामर का। क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 70 तक 20 मार्क्स ये कवर करता है। इसमें जो बुक्स हैं जो स्टूडेंट कंसल्ट कर सकते हैं वो उर्दू 9th-10th है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का उर्दू है, और एमए उर्दू की, या जैसे लेक्चरर उर्दू है, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की जो गाइड्स होती है उनको भी स्टूडेंट कंसल्ट कर सकते हैं, कैंडिडेट कंसल्ट कर सकते हैं, चूँकि ये बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है उर्दू भी पीएससी के पेपर का, जो 20 मार्क्स है। तो मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि फ़र्ज़ किया कोई एक शेर आ जाता है, या इस तरह का उर्दू का एमसीक्यू आ जाता है कि किस शायर को गम और आलम का शायर कहा जाता है। तो ये अगर आपने तैयारी की है तो ये 9th की एक उर्दू की बुक है उसमें से लिया गया है। और फिर एक और शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमन खान मोमन का शेर है जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बुक में से लिया गया है, ठीक है। और एक और एमसीक्यू है मोमन खान मोमन किस दबस्तान के नुमाइंदा शायर थे। दो बड़े दबस्तान है, दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ। तो फिर आपने ये भी जो है ये 10th की उर्दू की बुक से लिया गया है। तो इस तरह अगर आप ये बुक्स कंसल्ट करेंगे जिनको मैं ये कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप ये वाला 20 मार्क्स का पोर्शन भी कवर कर लेंगे। पोर्शन 4 है पाकिस्तान स्टडीज़ का। तो पाकिस्तान स्टडीज़ की जो बुक्स हैं वो, यानी ये क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 80 तक 10 मार्क्स कवर करते हैं। और आपने अगर 9th-10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो पाक स्टडीज़ है, मुताला पाकिस्तान है, अगर वो आपने पढ़ लिया तो तकरीबन आप कर सकते हैं। और बीए की भी चंद चीज़ें वो डाल के ये 10 मार्क्स पूरे करता है। फ़र्ज़ किया मैं एक इसका एमसीक्यू बनाए देता हूँ कि पाकिस्तान जॉइंट सीटो इन द ईयर।
تو آگے مختلف آپشن ہے، وہاں سے ایک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ میٹرک کی بک سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک اور کوشچن ہے کہ فرسٹ ایجوکیشن کانفرنس آف پاکستان واز ہیلڈ ان دا ایئر. تو یہ بھی میٹرک کے مطالعہ پاکستان سے ہے. اور ہاؤ مچ ہاؤ کہہ سکتے ہیں جی آپ، ہو واز دا فورتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو یہ میرے جو ہے یہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی بک سے لیا گیا ہے. اور کوشچن نمبر پورشن نمبر 5 ہے، کوشچن نمبر 81 سے کوشچن نمبر 90 تک اسلامک اسٹڈیز کا. تو یہ بھی 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی جو بکس ہیں اسلامک اسٹڈیز کی ان کو زیادہ تر کور کرتا ہے. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ جو اسلامیات اختیاری ہے یہ اس میں سے زیادہ کوشچن آتے ہیں. تو آپ نے اسلامیات لازمی اور اسلامیات اختیاری دونوں کو آپ نے پڑھنا ہے. اور میں اس کا ایک کوشچن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہو مینی ٹائپس آف وہی. تو یہ 10th کی بک میں سے ہے. اور اس طرح کچھ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی بکس میں سے بھی ایم سی کیو آتے ہیں جو 10 مارکس کے ہیں. اور لاسٹ پہ ہے پورشن کشمیر اسٹڈیز کا. کشمیر اسٹڈیز کا جو پورشن ہے یہ سمپل سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سعید اسد صاحب کی ایک بک ہے، انہوں نے مختلف کشمیر پہ بکس لکھی ہیں. آپ کوئی بھی بک جو ہے وہ ان کی لے لیں کہ جموں اینڈ کشمیر بک آف نالج ایک بک ہے، انہوں نے ایم سی کیو والی بک بھی بنائی ہوئی ہے اور تھیوریٹیکل بکس بھی ہے. جو مرضی آپ لے لیں اس میں سے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں. جو کشمیر اسٹڈیز والا 10 مارکس کا پورشن ہے تو آتا کیا ہے اس میں جو فیمس بکس ہیں کشمیر کے جو رائٹرز ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے، اور سینسز ہے مردم شماری کے حوالے سے ہے، کب کب ہوئی ہے کشمیر میں، جو سٹیز ہیں بگ اور ان کی جو پروڈکٹس ہیں اور فروٹس وغیرہ، اور اس طرح سے کشمیر کی ہسٹری اور پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کب کب ہوئے. تو یہ جب آپ سارا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب جو ایک اور ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام پیڈاگوجی کا جو پورشن ہے اس پہ تقریباً میرے لیکچر تیار ہے جو 1 by 1 میں اپلوڈ کر رہا ہوں. جیسے ایک میں نے اسسمنٹ اینڈ ایویلیویشن کا جو لیکچر ہے وہ میں نے اپلوڈ کیا ہے، اور باقی جو ہے وہ میں آہستہ آہستہ اپلوڈ کر رہا ہوں. اسی طرح جو اردو کا پورشن ہے، انگلش کا ہے، یہ ساری چیزیں میرے اسی یوٹیوب کے چینل پہ آئیں گے. جو میرا چینل یہ جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ اس چینل پہ آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی بہترین تیاری ہو جائے گی.